بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پیغمبر اپنی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہ وہ پردہ کریں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ازواج مطہرات اور بنات مطہرات یعنی حضور علیہ السلام کے جو ازواج ہیں اور حضور علیہ السلام کے جو بنات ہیں، یہ کائنات کی مقدس عورتیں ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس دل صاف ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر دیکھیں ازواج مطہرات اور بنات مطہرات کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان سے وہ بھی کہتے ہیں وہ بھی پردہ کریں۔ ازواج مطہرات اور بنات مطہرات یعنی حضور علیہ السلام کے ازواج اور حضور علیہ السلام کی بنات یعنی بیٹیاں جو ہیں حضور علیہ السلام کی، ان کی مقدس ہونے پر، ان کے بہترین ترین ہونے پر کسی کو کوئی بھی شک نہیں ہے، وہ کائنات کی مقدس عورت ہیں، لیکن پھر بھی ان کو پردے کا حکم کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں حضور علیہ السلام کے ازواج میں سے 2 ازواج بیٹھی تھی اور ایک نابینا صحابی تشریف لائے، تو حضور علیہ السلام نے ان کو وہاں سے اپنے گھر والوں کو جانے کا کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ آقا یہ تو نابینا ہے، یہ ہمیں تو دیکھ نہیں سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا افعمیاوان انتما، کہ کیا یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ تو دیکھیں پردہ ایک ایسی چیز ہے جس کا حکم ازواج مطہرات اور بنات مطہرات کو کیا گیا جو کائنات کی مقدس ترین عورتیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر جو بے حیائی ہے اس کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ دیکھیں اگر کسی بل میں سے سانپ نکل رہا ہے اور بار بار نکل رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ سانپ کو کتنا مارتے رہیں گے؟ ایک سانپ ماریں گے، دوسرا نکلے گا، دوسرا ماریں گے، تیسرا نکلے گا، جب تک وہ بل بند نہیں ہوتا۔ بل بند ہو جائے گا تو سانپ کے آنے کا راستہ وہ بند ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہے۔ کچھ علاقوں کے اندر تو مار دیا جاتا ہے لڑکے کو اور لڑکی کو، تو اس مارنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ کتنے سانپ مارتے رہیں گے؟ تو اس کا ایک ہی حل ہے جس سے یہ سوراخ بند ہو جائے، جس سے یہ بے حیائی بند ہو جائے، اور وہ ہے پردہ، جو حل شریعت نے بتایا ہے۔ ایک حل لوگ اپنی طرف سے کرتے ہیں کہ بھئی مارو، اگر کہیں زنا ہو گیا تو ان کو مار دیتے ہیں، مارنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کا حل اس چیز کے اندر ہے جو شریعت نے بتایا ہے، اور حل یہ ہے کہ پردہ کرنا ہے۔ جب پردہ ہوگا تو کسی غیر محرم عورت کے ساتھ کسی غیر محرم مرد کا اختلاط نہیں ہوگا، بات چیت نہیں ہوگی، ان کو دیکھیں گے نہیں، تو پھر زنا کی طرف وہ جانا آسان نہیں، بالکل مشکل ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے زنا کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے، اور زنا کے قریب لے جانے والی چیز وہ بے پردگی ہے۔ تو پردہ یہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے غیر محرم سے پردہ کرنا لازم ہے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں انڈیا کی اس ایک مسلمان لڑکی مسکان کے نام سے، جس نے کافروں کے سامنے ایک اسلامی چیز پردہ، اس کی اہمیت اس نے کافروں کے سامنے ظاہر کی، اور ان کو اپنے بلندی ہمت سے اور اپنے جذبے سے پردہ کر کے اور ان کو دکھا دیا کہ مسلمان جس چیز کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اس کے اوپر اپنی جان کٹوا بھی سکتے ہیں۔ اس نے اپنے بہادری سے اور ہمت سے ان غیر مسلموں کے سامنے، ان متشدد ہندوؤں کے سامنے نہ کہ صرف پردہ کیا، اور وہ اس کے اوپر برستے رہے، برس پڑے، اس کے پیچھے لگے رہے، لیکن اس نے پردہ بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے نعرہ تکبیر بھی بلند کیا۔ اور ایسی عورتیں مثال بنتی ہیں دنیا کے لیے، اور یہ نمونہ بنانا چاہیے مسلمان عورتوں کو کہ ایک جگہ پہ اتنا کافروں کا تسلط اور اتنا مشکل، پردے کے اوپر عمل کرنا، پردہ کرنا اتنا مشکل، لیکن پھر بھی اس امت مسلمہ کی بہادر بیٹی نے پردہ کر کے بھی دکھایا، اور ان کافروں کے سامنے اور بتوں کو پوجنے والوں کے سامنے، گائے کے پجاروں کے سامنے انہوں نے اپنی ہمت کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنے بلند ہمتی کا اظہار کرتے ہوئے نعرہ تکبیر کو بلند کیا۔ اور ایسی عورتوں کو سلام ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جہاں پر دین کی دشمنی ہو اور جہاں پر دین مٹ رہا ہو، وہاں پر دین پر عمل کرنا یہ کمال ہوتا ہے۔
جہاں پر پردے کی مخالفت ہے وہاں پردہ کرنا، پھر ان کا مقابلہ کرنا، ان کے سامنے نعرے تکبیر بلند کرنا، یہ ایک بہت ہمت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے امت مسلمہ کو ایسی بیٹیاں عطا فرمائے، اور ایسی بیٹیوں کے اوپر جو ہے فخر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس مسکان کی طرح تمام امت مسلمہ کی عورتوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں پر اس نے پردہ کیا اور نعرے تکبیر بلند کیا، ایک تو اس کی ہمت ظاہر ہو گئی، اور جو ہے اس کی جو ہے مسکان نے جو ہے پردہ کر کے اور غیر مسلموں کے سامنے نعرے تکبیر بلند کیا، ایک تو اس کی وہاں پر جو ہمت ظاہر ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس واقعے سے ہندوؤں کی انتہا پسندی اور متشدد پسندی بھی ظاہر ہو گئی کہ اسلام کے ایک جو ہے شاعر اسلام کے ساتھ ان کو کتنی دشمنی ہے۔ اسلام کی جو اہم چیزیں ہیں ان کے اوپر عمل کرنے والے، اسلام کے نام لیوا جو وہاں پر مسلمان ہیں، ان کے ساتھ ان کا کتنا بغض ہے کہ ایک پردے کرنے والی اور ایک با پردہ با حیا مسلمان لڑکی کے اوپر وہ کس طرح برس رہے ہیں، آپ نے دیکھا اور دنیا نے دیکھا۔ اور جو ہے یہاں سے جو ہے ہندوؤں کی انتہا پسندی بھی ظاہر ہو گئی۔ اگر کوئی مسلمان جو ہے ایسا کوئی کام کرے کہ کسی اقلیتی کے اوپر کوئی ظلم کرے، کسی اقلیتی کو ایذا پہنچائے، اگرچہ علماء کرام اور اسلام اس کو یہ جو ہے اجازت نہیں دیتا، لیکن پھر بھی ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ اسلام کے اوپر تنقید کرتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں نے یہ کر دیا۔ ایسا طبقہ اب کہاں سو رہا ہے کہ ایک جو ہے پردہ کرنے والی با ہمت با حیا لڑکی کے اوپر اتنا جو ہے وہ اس کا تشدد، اس کے اوپر پیچھے پڑ جانا اور اس کی اتنی مخالفت کرنا اور اس کا راستہ روکنا۔ کیا یہ آپ کا مذہب جو ہے جو اقلیت ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ تو اس لیے اور بھی امت مسلمہ کی جو عورتیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ مسکان کی طرح پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔